السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ محترم صدر اجلاس و ناظم اجلاس اور معزز ذی وقار علماء کرام، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ آج بروز ہفتہ بعد نماز مغرب ہم تمام لوگوں کو مسجد توحید کے زیر اہتمام مقامی جمعیت اہل حدیث نگنور کے زیر نگرانی سلسلہ وار عقیدہ توحید کے جن کلاسز کے آغاز کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول عطا فرمائے۔ ذمہ داران جمعیت اور ذمہ داران مسجد توحید اور تمام نوجوان اور یہاں پر بیٹھنے والوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ محترم حاضرین، جیسا کہ الحمدللہ کئی دنوں سے ہمارے تمام مساجد کے اندر اعلانات ہو رہے ہیں کہ عقیدہ توحید کے کلاسز مسجد توحید میں انشاءاللہ ہر مہینے کے دوسرا، تیسرا اور چوتھا ہفتہ یا پانچواں ہفتہ بھی انشاءاللہ چلانے کا شیڈول بنایا گیا ہے۔ اس مناسبت سے انشاءاللہ آج کی ہماری یہ افتتاحی مجلس ہے، جس کے اندر انشاءاللہ ہمارے افتتاحی کلمات کے بعد علماء کرام کے تاثرات اور صدر محترم کے انشاءاللہ صدارت خطاب رہے گا۔ میں تمام لوگوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام کے اندر آپ تمام لوگ معاون بنے، ساتھ دیں، اور انشاءاللہ افتتاحی مجلس کے بعد آپ تمام لوگ یہاں سے رخصت ہو سکتے ہیں۔ مختصر پروگرام رہے گا تاکہ ہم اور آپ جو اپنی دنیاوی زندگی کا سب سے بڑا جو مقصد ہے، اس مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں عقیدہ توحید کی ہم تمام مسلمانوں کے لیے اور عمومی طور پر ہم تمام انسانوں کے لیے اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف میرے اکیلے کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو گویا کہ انسانی زندگی کے پیدائش کا سب سے بڑا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ تو گویا کہ انسان کو اپنی دنیاوی زندگی میں اپنے مقصد حیات کو پہچان کر زندگی حاصل کرنا اور زندگی گزارنا، زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصول و فرامین پر عمل کرنا میری اور آپ کی ایمانی تقاضا اور میرا اور آپ کا ایمان کا مکمل طور پر یہ ذمہ دارانہ حصہ بنتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جس توحید اور عقیدے کے قادر بنایا، پیدا کیا اور انسان کو تکلیف بخشا، یہ سب سے بڑا مقصد
اس کی سب سے بڑی اہمیت میں اور آپ اگر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر 1,24,000 سے زائد انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا۔ ہر نبی اپنی دنیا میں زندگی کے اندر اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیے۔ چاہے ہم بات کریں حضرت نوح علیہ السلام کی، جنہوں نے مکمل 950 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی دعوت اپنی قوم کے درمیان دیتے رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی مکمل زندگی کا حصہ دعوت توحید کو عام کرنے کے خاطر گزارا، یہاں تک کہ اسی دعوت کو عام کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنوں کی دشمنی کو مول لیا، برائیوں کی دشمنی کو مول لیا، اور اسی دعوت توحید کے خاطر زندہ انگار میں کودنے کے لیے بھی تیار ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے سب سے بڑے ظالم و جابر بادشاہ فرعون کے سامنے اسی دعوت توحید کو عام کرنے کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتقام ہوئے تھے۔ اگر میں اور آپ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھیں تو انبیاء علیہ السلام اپنی دنیا میں زندگی کے اندر اپنی قوم کو ایک ہی بات بتاتے تھے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے معبود باطل کی عبادت نہ کرو۔ انبیاء علیہ السلام کا یہ مشن رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کے پاس مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مکمل طور پر دلوں کے اندر انسانوں کے مضبوط کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے، اور اسی مقصد کو پورا کیا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب تک نبی نہیں بنائے گئے تھے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کو ایسے سنوارا تھا کہ مکہ کا ہر آدمی آپ کے اخلاق کے طور پر مکمل طور پر کہتا تھا کہ آپ امین ہیں، صادق ہیں، امانت دار ہیں، آپ کی زبان سے کبھی ہم نے جھوٹ نہیں سنا، اور آپ کے ذریعے ہم نے وعدہ خلافی کو نہیں دیکھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے سنوارا تھا۔ جب آپ نبی بنائے گئے، نبی بنائے جانے کے بعد بھی مکے کے بڑے بڑے سردار اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے جانی دشمن مکمل طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی مکمل طور پر گواہی دیا کرتے تھے، لیکن جہاں پر تو مسائل پیش آئے وہ عقیدے کی بنیاد پر پیش آئے۔ اسی عقیدے توحید کے خاطر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہا گیا، پاگل کہا گیا، مجنون کہا گیا، شاعر کہا گیا، کاہن کہا گیا، جادوگر کہا گیا، یہاں تک کہ اسی مکمل طور پر دعوت توحید کے خاطر آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑی، تو باقاعدہ آپ کے لیے طائف کو جب سفر کرنا پڑا تو آپ کو اہل طائف نے اتنے پتھر مارے کہ آپ کا خون مبارک آپ کی جوتی مبارک میں جمع ہو گیا۔ اسی دعوت توحید کے خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب ترین شہر مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کا آغاز کیا اور ہجرت کیا، اور صحابہ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ میں اور آپ اگر بات کریں انبیاء علیہ السلام کے علاوہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی دنیا میں زندگی کے اندر اپنے آپ پر ہمیشہ توحید اور عقیدے کو لازمی حصہ قرار دیتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی دنیا میں زندگی کے اندر اسی توحید کے خاطر اپنے والدین کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کیا۔ اگر ہم بات کریں محدثین کی بات پر، یا اگر ہم بات کریں ائمہ کرام
रहमहुल्लाह की बात, तो हम अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर दुनिया के बड़े बड़े आइम्मा, दुनिया के बड़े बड़े मुहद्दिसीन और दुनिया के बड़े बड़े अहले इल्म हज़रात इसी तौहीद के खातिर बड़े बड़े जल्लादों से मार खाने के लिए तैयार किए, अपने आप को आगे लगाया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद को कभी अपने दिलो जान से नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि अगर हम बात करें अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर मेरा और आपका जो हिंदुस्तान है, जिसके अंदर 1857 के अंदर हिंदुस्तान के ऊपर डच कौम, पुर्तगाली कौम, अंग्रेज कौम जो हिंदुस्तान के ऊपर काली कट के जरिए आकर हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया था, हिंदुस्तान के अंदर पूरे का पूरा मुगल साम्राज्य में मुगल हुकूमत के अंदर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर आजादी का चिंगारी डालने वाले शाह इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह की किताब तक़वियतुल ईमान है, जो अकीदे की बुनियाद पर पूरी दुनिया के अंदर और खासकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर तक़वियतुल ईमान एक ऐसी किताब थी जो अपने ज़माने के अंदर मुसलमानों में का वो तबका जो तक़वियतुल ईमान को पढ़ा, बाकायदा अंग्रेजों के आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत और जुर्रत मुसलमानों के अंदर आई, और मुसलमान अपने ज़माने के अंदर इसी तक़वियतुल ईमान की किताब का मुताला करने के बाद जिनका अकीदा और ईमान मजबूत हुआ, तो ऐसी सूरत में वो अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर अपने आंखों से मुकम्मल तौर पर अंग्रेजों के नेज़े को चुबाने के लिए तैयार हो गए, और कई उलमाए अहले हदीस, अवाम अहले हदीस अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर इसी अकीदे तौहीद के बुनियाद पर अंगार में हिंदुस्तान की आजादी के खातिर कूदने के लिए तैयार हुए, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी को कभी कबूल नहीं किया। तो गोया कि मैं और आप अगर तारीख के बातों को देखें, अंबिया की बात, सहाबा की बात, मुहद्दिसीन की बात, आइम्मा की बात, और बड़े बड़े अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर दानिशवरान मिल्लत इस्लामिया की अगर हम बात करें, जिन लोगों का अकीदा अपने एतबार से मजबूत था, वो अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर वक्त के जालिम व जाबिर बादशाह से मुकाबला करने के लिए तैयार हुए। मूसा अलैहिस्सलाम को हराने के लिए जादूगर ने यानी फिरौन ने तमाम जादूगरों की जमात को लाया हुआ था। जादूगरों को बताया कि अगर तुम मूसा अलैहिस्सलाम को हरा दोगे तो तुमको इतना बड़ा बड़ा इनाम दिया जाएगा। करतब शुरू हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जादूगर रस्सी के जरिए अपने छोटे छोटे सांपों को बनाए। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अपने हाथ में रहने वाले असे को जमीन पर मारा, फेंका तो बड़ा हस्ता बन गया और पूरे के पूरे सांपों को निगल लिया। मूसा अलैहिस्सलाम के इस मोजिज़े को देखने के बाद तमाम के तमाम जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीद पर यानी आपके अकीदे पर बताए जाने वाले पैगाम पर ईमान लाए। ईमान लाने के बाद फिरौन ने धमकी दिया और कहा कि ऐ जादूगरों की जमात, तुम तमाम के तमाम अपने बाप दादा के दीन पर वापस आ जाओ। मूसा के जो दीन को तुमने कबूल किया है अलैहिस्सलाम, इसके दीन से तुम हट जाओ। तो फिरौन ने धमकी देते हुए कहा कि अगर तुम नहीं हटेंगे लउसल्लिबन्नकुम, मैं तुमको क्या करूंगा, सूली दूंगा, और मैं तुमको क्या करूंगा, मैं तुम्हारे जिस्म के आज़ा को जुदागाना तरीके से काटूंगा। एक तरफ का कान काटूंगा, दूसरी तरफ की आंख काटूंगा, एक तरफ का हाथ काटूंगा, दूसरे तरफ का पैर काटूंगा। लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम। अल्लाह तबारक व तआला नक्शा खींचा है। फिरौन ने धमकी दिया, अगर तुम मूसा के दीन से वापस नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे जिस्म के आज़ा को जुदागाना तौर पर काटूंगा और तुमको क्या है, ये खजूरों के बड़े बड़े तनों पर तुमको सूली दूंगा, फांसी दे दूंगा। वो जादूगर जिनके अंदर तौहीद नहीं था, अकीदे ईमान उनके अंदर नहीं था, तो
فرعون کے تحفے اور تحائف کے خاطر حرص میں آ کر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی بات ان کو سمجھ میں آ گئی، معجزے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ان کو مل گئی، تو تمام کے تمام جادوگروں نے فرعون کا جواب دیا اور بتایا اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ کہ اے فرعون، اگر تو ہمیں مارتا ہے، اگر تو ہمیں سزا دیتا ہے، اگر تو ہمیں پھانسی دیتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہم مر کر اس دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ تو گویا کہ عقیدہ توحید انسان کے اندر حرص اور طمع اور لالچ کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ عقیدہ توحید انسان کی زندگی میں آنے والے مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ عقیدہ توحید انسان کے معاشرے کی سدھار کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ عقیدہ توحید انسان کی ذہنی دباؤ کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ عقیدہ توحید انسان کو ایک اللہ والا بناتا ہے۔ عقیدہ توحید انسان کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ عقیدہ توحید انسان کو چین و سکون کی زندگی عطا کرتا ہے۔ عقیدہ توحید انسان کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر خوددار بناتا ہے۔ عقیدہ توحید انسان کو اپنی دنیاوی زندگی میں اپنے سائے سے ڈرنے والے عقیدے سے بچاتا ہے۔ عقیدہ توحید انسان کو جانوروں پر توہم پرستی رکھنے سے عقیدہ توحید انسان کو بچاتا ہے، اور انسان کو عقیدہ توحید کسی سائے سے، کسی بلی سے، کسی نیمبو سے، کسی دھاگے سے، کسی کڑے سے، کسی چھلے سے اور کسی رٹوں کے اندر باندھے جانے والے یہ تمام کے تمام تعویذات سے بچا دیتا ہے، کیونکہ انسان کے لیے عقیدہ توحید مکمل طور پر جب آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھ لیتا ہے۔ تو لہٰذا میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن نیک مقاصد کے خاطر مجھے اور آپ کو دنیا میں زندگی دیا ہوا ہے، اس زندگی کو سامنے رکھ کر عقیدے کو سیکھیں، عقیدے کی باتوں کو معلوم کریں، علماء کرام کی نگرانی میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہوئے دین کی تعلیمات، عقیدہ توحید کی تعلیمات کو سکھانے کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک میرا اور آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تب تک میری اور آپ کی عبادتیں قبول نہیں ہوگی۔ عبادت کی فضیلتیں مجھے اور آپ کو نہیں ملتی ہیں، اسی لیے عقیدہ توحید کے اندر جو باتیں بتائی جاتی ہیں وہ پورے کا پورا انسان کے عبادات سے اس کا تعلق ہے۔ مثال کے طور پر ہم میں ایک عام آدمی جو کہ اسلام قبول نہیں کیا ہے، اسلام کو نہیں مانتا، لیکن وہ دنیا کے اندر نیکی کا کام کرتا ہے اور غریبوں کی مدد کرتا ہے، پیاسوں کو پانی پلاتا ہے، جانوروں کو پالتا ہے، ماں باپ کی خدمت کر لیتا ہے، اور بعض غیر مسلمین کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں وہ رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور مساجد میں افطار اور سحریوں کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ سب نیکیاں ہیں، یہ سب نیکیاں ہیں۔ ان تمام نیکیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان غیر مسلموں کا بدلہ دنیا ہی میں دیتا ہے۔ لا نصیب لہم، ایسے لوگوں کے لیے کل قیامت کے دن کوئی بدلہ نہیں ہے، لیکن وہی اگر مسلمان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر یہ تمام کام، چاہے حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں، حقوق الوالدین میں، حقوق الزوجین میں، حقوق الجار میں، پڑوسیوں کے حقوق میں، اگر کوئی مسلمان حالت ایمان پر رہتے ہوئے کلمے کو قبول کر کے توحید کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر وہ مسلمان اگر کام کرے گا، اس کے اس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دیتا ہے۔ اسی لیے عقیدہ توحید تمام اعمال کی بنیاد ہے، عقیدہ توحید تمام عبادات کی بنیاد ہے۔ عقیدہ توحید انسان کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر خشوع خضوع والا بنا دیتی ہے، اور جس آدمی میں عقیدہ توحید آ جاتا ہے
وہ آدمی ریاکاری سے، دکھاوے سے، شہرت یافتہ ہونے سے اور دین کو، دنیا کو حاصل کرنے سے، مادہ پرستی ہونے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنی دنیا میں زندگی کے اندر جہاں پر میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، نذر و نیاز کرتے ہیں، اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، عبادات و معاملات کو انجام دیتے ہیں، تو یہ تمام کی تمام اعمال عقیدے توحید پر ڈیپینڈ ہے۔ تو انشاءاللہ آپ تمام لوگوں کے سامنے ہر مہینے کے دوسرا، تیسرا، چوتھا اور جس کے اندر پانچواں ہفتہ آتا ہے، انشاءاللہ یہ پورے ہفتے آپ لوگوں کے سامنے اسی مسجد کے اندر بعد نماز مغرب بورڈ کے ذریعے، کلاس کے ذریعے انگریزی کے اندر انشاءاللہ آپ تمام لوگوں کو سمجھایا جائے گا۔ تو لہٰذا آپ تمام لوگوں سے درخواست کی جاتی ہے مقامی جمعیت اہل حدیث سمےگنور کے زیر نگرانی میں ہونے والے اس پروگرام کو جو مسجد توحید کی کمیٹی کے زیر اہتمام پایا جا رہا ہے، اس کے اندر آپ آئیں، اپنے مکمل طور پر گھر والوں کو، یعنی اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو ساتھ میں لانے کی کوشش کریں اور جہاں تک ہو سکے اپنے ساتھ پین اور کاپی لانے کی کوشش کریں، جہاں پر انشاءاللہ پورے دروس آپ لوگوں کے سامنے بتائے جائیں گے اور کوشش بھی رہے گی کہ انشاءاللہ یہ دروس آن دن بھی چلائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی اگر انشاءاللہ مدد ملی تو آپ تمام لوگوں سے درخواست کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر جو مقصد کے خاطر ہم اور آپ افتتاحی پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے جس طرح ہمارے اس افتتاح کو بہترین انداز کا انتظام کیا ہوا ہے، تیری غیبی مدد نصیب عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اختتام تک بھی آسانی کے ساتھ، بغیر کسی فتنہ و فساد کے، بغیر کسی کمزوری و ضعف کے ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔